مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا دشمن بتایا ہے۔ تو جب وہ ہمارا دشمن ہے تو اس کی کوشش یہی رہے گی کہ وہ ایمان والے کو بہکائے، بے سکون رہنے دے، اس کے دماغوں میں عجیب عجیب خیالات، عجیب عجیب وسوسے، گناہوں کی باتیں اور ہر وقت الٹے سیدھے کام کرنے کی فکریں اس کے دماغوں میں ڈالے، وسوسے ڈالے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان ہم انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کبھی وہ شیطان وسوسے خالق کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمارے دماغ میں ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، جب ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اس طریقے سے خیالات لائے گا۔ کبھی نماز میں وسوسے ڈالے گا، نمازوں میں، رکوع سجدے میں اور قیام میں ایسے وسوسے اور ایسی باتیں ہمارے دماغ میں ڈالے گا کہ انسان ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی پاکی ناپاکی کے معاملے میں وسوسے پیدا کرے گا، کبھی میاں بیوی کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے گا، وسوسے پیدا کرے گا۔ کبھی گناہوں کے ایسے خیالات آئیں گے کہ میں فلاں کر لوں، یہ کر لوں، زنا کر لوں، اور عجیب عجیب خیالات آئیں گے۔ دوستو بزرگو، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سب شیطان کی طرف سے۔ اور یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، یہ آ جاتے ہیں۔ ان کو لانا نہیں چاہیے، اگر آئیں تو ان کو جلدی سے جھٹکنا چاہیے، دور کر دینا چاہیے۔ پھر بھی اگر آئیں تو چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جو اس کو وسوسہ آیا ہے، گناہ کا جو خیال آیا ہے، جب تک اس گناہ کو وہ کر نہ لے یا جب تک اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کر دے، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت سے یہ سب یعنی معاف ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم، وہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ سارے وسوسے معاف کر دیے ہیں جو میری امت کے سینے میں آئیں، جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کر لیں اور جب تک ان کو اپنی زبان سے بول نہ دے۔ اس لیے زبان سے جب تک بولے گا نہیں اور جب تک اس گناہ کے وسوسے پر عمل نہیں کر لے گا، تب تک ٹینشن لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ وسوسے آتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ ہمارا دل ایک گزرگاہ ہے، یہاں اچھے خیالات بھی آئیں گے، برے خیال بھی آئیں گے۔ اس لیے اچھا خیال آئے تو نیکی فوراً کر گزرو، برا خیال آئے تو وسوسے کو دماغ سے نکال دو۔ اگر برا خیال آتا ہے، گناہ کی طرف ہمارا دماغ جاتا ہے اور گناہ کرنے کی طرف ہمارا دل چلا جاتا ہے، اور اللہ کے خوف سے اگر گناہ سے بچ جائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا وسوسے کا آنا ہمیں ثواب بھی دلا سکتا ہے، گناہوں کے وسوسے ہماری نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وسوسے جو آتے ہیں نا، دراصل دوستو بزرگوں، گناہوں کے وسوسے، عجیب عجیب جو خیالات آتے ہیں، خاص طور سے گناہوں کے جو وسوسے آتے ہیں، یہ ہمارے یعنی جس کو بھی خیالات آئیں تو یہ گویا کہہ لو آپ کے نیک ہونے کی اور ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ وسوسے شیطان کی طرف سے آئے ہیں، اور شیطان چور ہے ایمان کا، اعمال کا، ہمارے دل کا، وہ چور ہے، اور چور وہیں جاتا ہے جہاں اس کو کچھ ملتا ہے۔ اب اگر شیطان ہمارے دلوں میں آیا ہمیں وسوسہ ڈالنے کے لیے، تو یقین ہمارے دل میں کچھ ہوگا، کچھ خوبی ہوگی، کچھ اچھائی ہوگی، تبھی تو اس کو وہ چرانے آیا ہے۔ حدیث پاک بڑی عجیب حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، روایت بڑی طویل ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوہ، حضور سے پوچھا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسی چیز پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو بولنا بڑا گناہ سمجھتا ہے، نہیں بول سکتا، اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وقد وجدتموہ، کیا تمہیں ایسے خیال آتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ذالک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے وسوسے اور گناہوں کے خیالات اور ایمان کے بارے میں اور خالق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں خیالات کا آنا یہ برا نہیں ہے۔ خیالات آئیں چلے گا، لیکن ان میں پڑے رہنا، وسوسوں کے چکر میں پڑ جانا، اور اس طریقے سے گویا کہ اپنی زندگی بنا لینا کہ بات بات پہ وسوسہ، پاکی ناپاکی کا، خالق مخلوق کا، کہیں نماز کا، عجیب عجیب یہ جو وسوسوں کی بیماری بنا لیں ہم اور وسوسوں میں پڑ جائیں، وہ غلط ہے۔ وسوسوں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ وسوسوں کے بارے میں لاجیکل اس کا ایک علاج ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جاوے،
خیالات آئیں توجہ نہیں دی جاوے. بہت سے لوگوں کو دیکھا آپ نے ہوگا کہ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھوتے بیٹھے ہیں، بس ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ دھلے کہ نہیں دھلے. وضو بناتے وقت دیکھیں ان کو پاکی ناپاکی کے معاملے میں وسوسہ ہے. بہت سے لوگوں کو قطرے کے معاملے میں وسوسہ ہو جاتا ہے کہ یار قطرہ گرا ہی ہوگا میرا تو. بہت سارے یعنی عجیب بہت سو کو ری خارج ہونے کے معاملے میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ری خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایک صاحب ہمیں پریشان کرتے ہیں وہ طلاق کے معاملے میں، ان کو ہمیشہ خیالات وسوسہ بنتے رہتا ہے کہ کہیں میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی، میں نے یہ کیا کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی. گھر میں کچھ بھی کام کرتے ہیں اور مجھے فون لگاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، تو بس اوقات میں ان کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں. تو وہ بیچارے مجبور ہیں، معذور ہیں. وسوسوں کا علاج دو علاج ہے وسوسے کے. ایک تو لاجیکل، وسوسے کی طرف توجہ دے ہی نہ جاوے، بالکل توجہ نہیں دی جاوے. بعض کتابوں میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو وسوسے کی بیماری والا اگر کوئی ہو نا، جیسے مثال کے طور پر طلاق کا وسوسہ اس کے دماغ میں آ گیا، تو علماء نے لکھا ہے اگر وہ طلاق دے بھی دے تو اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ وسوسہ ہی رہا ہو اور وہ مفتی صاحب کے پاس پوچھنے آ گیا ہو کہ میں نے طلاق دے دی. اس لیے وسوسے کا علاج یہ ہے کہ وسوسے کو اگنور کریں، ڈیلیٹ کریں، دماغ کو فوراً ریسیٹ مار دیا کریں، آپ وسوسے کو آنے نہ دیا کریں. اور دوسرا، کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے اذکار ہیں، کچھ ایسی تسبیحات ہیں جن کو اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو وسوسے نہیں آئیں گے. تو مشہور ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. اسی طریقے سے آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لیں. اللہ کے بارے میں اگر خیالات آئیں، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے کی کچھ باتیں آئیں کہ صحیح میں اللہ کے نبی ہیں بھی کہ نہیں ہیں، عجیب عجیب وسوسے تو کیسے بھی آ سکتے ہیں، آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لیں. اسی طریقے سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کو ان کلمات کو چند مرتبہ پڑھ لیں. اور ایک بڑی جاندار دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اپنی صحابہ کو، اس کو بھی پڑھیں. شیطانی وسوسوں کے معاملے میں بڑی جاندار دعا ہے. صبح شام تین مرتبہ کم سے کم اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. فجر کے بعد بھی 3 مرتبہ اور ادھر مغرب کے بعد 3 مرتبہ. میں آپ کو لکھ دیتا ہوں اسکرین پر، اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو یاد کر لیں، اپنے بچوں پر دم بھی کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں. بہت سے بچے ڈر جاتے ہیں خواب میں، سوتے نہیں ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بڑی جاندار دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وسوسے والے جو بیچارے مریض ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جاوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.